صفحہ نمبر 238، آیت نمبر 36، سورہ الحج، آیت نمبر 36، صفحہ نمبر 238۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا شیطان نے، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پس مہلت دے مجھے، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، فإنک، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ قال، کہا ربی، اے میرے رب، بما، جو اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن، ضرور میں مزین کر دوں گا، زینت دے دوں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولأغوینہم، اور ضرور میں گمراہ کروں گا انہیں، اجمعین، سب کو، الا، مگر، عبادک، تیرے بندے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو مخلص ہیں۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا، یہ، صراط، راستہ ہے، علیہ، میری طرف، مستقیم، سیدھا۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک، نہیں ہوگا تیرا، علیہم، اوپر ان کے، سلطان، کوئی زور، الا، مگر، من اتبعک، جس نے تیری اتباع کی، من الغاوین، گمراہوں میں سے ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ جو وعدہ کیا گیا ان سے، اجمعین، سب سے، لہا، اس کے، سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ، ہر دروازے کا، منہم، ان میں سے، جزء، ایک حصہ ہے، مقسوم، تقسیم شدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف لوگوں کو کرا رہے ہیں، اپنی پہچان کرا رہے ہیں، تاکہ لوگ مجھ سے ڈر جائیں، میرے آگے کھڑا ہونے سے، جس دن کھڑا کیا جائے گا، لوگ اپنی تیاری کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا مقام، مرتبہ بار بار بتا رہے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا تھا کہ آپ مشرکین مکہ کو سمجھا دیں اور بتا دیں کہ غلطی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، اگر تم لوٹ آؤ گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ان کو وہ قصے سناؤ جو میں نے کل بھی سنائے، کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی ان کو قصہ سنا رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قصہ سناؤ، ان کو واقعہ سناؤ، کہ وہ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے، اور کسی کے پاس گیا کہ میں نے 99 قتل کیے، کوئی توبہ معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا۔ پھر کسی کے پاس گیا، اس نے کہا اس جگہ کو چھوڑ دو، وہاں سے نکلا، رستے میں اس نے دیکھا کہ موت آنے لگی ہے، تو الفاظ اس کے، اس نے جدھر جا رہا تھا ادھر اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اس کا یہ جھکانا اپنے آپ کو اس طرف اتنا اللہ کو پسند آیا کہ دونوں فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی اور جنت والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس طرف سے آیا تھا اس زمین کا فاصلے کو زیادہ کر دیا، جس طرف جا رہا تھا اس کو کم کر دیا، تو اللہ نے یعنی کہ اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ غلطی انسان کرتا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔
جیسے وہ میں نے پیچھے بتایا تھا، وہی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس آدمی نے کہا جب میں مر جاؤں مجھے تم نے جلا دینا ہے، میری راکھ کو اڑا دینا ہے۔ اللہ نے اکٹھا کر لی اس کی راکھ کو، کہا تو نے کیوں کیا؟ کیا نا تیرے ڈر سے؟ فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے میرا ڈر سے ایسا کام کیا۔ یعنی مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے تم نے جو اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی مخالفت اور میرے ساتھیوں کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، اس حد تک چلے گئے ہو، تم نے انتہا کر دی، لیکن اللہ کا دروازہ کھلا ہے، تم لوٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ یہ آیت کتنی زبردست ہے۔ انسان کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت دن، کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے والی آیت ہے انسان کے، اتنی آیت ہی میرا خیال ہے کافی ہے کہ جو راندہ درگاہ ہو گیا، جو سب سے اپنا مردود اور جین والا اپنا جن ہے، جو شخصیت ہے جس کو اللہ نے دکتار دیا، جنت سے نکال دیا، وہ بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ اس کو بھی خالی نہیں موڑ رہا۔ کیا لوگوں کا کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کو دینے والا ہوں۔ اور جن کو اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں مجھے پکارو، اس کو کہتے ہیں ہم یہ نہیں سنتا، یہ ہماری پہنچ سے دور ہے، ہماری نہیں سنتا۔ اور جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردوں کو سنا سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنتا ہے۔ یعنی ہماری مت ایسی مار دی گئی شیطان نے، ہمارے الٹی طرف لے کر چلا گیا، الٹے معاملے کر دیے ہمارے اس نے، کہ جو کہتا ہے میں سنتا ہوں، تمہاری شاہ رکھ کے زیادہ قریب ہوں، تم بلاؤ تو صحیح، پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ہم کہتے نہیں تو نہیں سنتا، تو ہم تیرے تک نہیں پہنچ سکتے، تو بڑا اوپر ہے، ہم بڑا نیچے ہیں، تیرے درمیان وسیلے ہوں گے، واسطے ہوں گے۔ شیطان نے دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو مر گئے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے ہیں، یہ تمہاری بات نہیں سنتے، قبروں والے نہیں سنتے۔ اللہ با قرآن کافی آیات ہیں، یہ نہیں سنتے، یہ ہم کہتے نہیں یہ سنتے ہیں۔ ہم ان کو سنانے کی، ان کو اپنی بات پہنچانے کی بارہا کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شیطان نے دھوکے اندر ڈال دیا، اور انسان کی ناشکری کی اور کیا حد ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرہ بن گیا، جو اس کو دیتا ہے، جو اس کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، اس کا ناشکرہ بن گیا انسان۔ اور جو اللہ بار بار یہ تو بتاتا ہے میں رازق، میں بارشیں برسانے والا، میں زمین سے ناز ہونا کون ہے، اور انسان کو سمجھ لگتی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، یہ بھاگتا ہے، الٹی طرف بھاگتا ہے، الٹی طرف بھاگتا ہے۔ مجھے یاد ہے استاد جی، فیصل آباد میں جب ہم جاتے تھے چھٹیوں میں، تو ہم وہ بینسیں رکھی ہوتی تھی، تے نانا جی نے کہنا دریائے جھال ہوندی سی کول، رابیہ نہر ہوندی سی، وہ تو چھوٹی نہ نکلتی سی کولوں، تے کہنے مجھاں نو آگ لیاؤ جی۔ اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سی، کچھے پانے تے مجھاں نو سوٹی پا لینی، مجھاں تر پانی اگے سی پیچھے پیچھے، اسی میں تے میرا کزن اسی جا کے اتنے نہر کول سی، نہر چ مجھاں مار دینیاں، ہن مجھاں بھی نہا رہی اسی بھی نہا رہے ہیں۔ وہ یعنی زور تو بعد لے کے جانا تے اثر تک نہوانا انہوں نے۔ اثر ویلے سانوں نہیں پتہ ساڈی مجھ کہڑی ہے تے انہاں دی مجھاں کہڑیاں نے، وہ مجھاں ہی نہیں ہوندیاں سی، کوئی 200-400 بہت سارے گجرے مجھاں اتنے ہوندیاں سی۔ اسی لاہوروں جاندے سی 2-3 مہینے واسطے، انہیں پہچان نہیں ہوندی سی، تو اسی جدوں انہاں نہا لیا، اسی باہر کھڑے ہو گئے ہیں، ہن وہ گجراں نے مجھاں کڈنی شروع کرتیاں باہر، وہ بھی نکلیاں، ساڈی مجھاں باہر نکلیاں، اسی تور پہ اگے، سانوں نہیں پتہ ساڈی مجھ کہڑی ہے۔ اتنے کول نکر تے ساڈی اس سڑک کی نکر تے بابر سینا ہوندا سی، اسی اتنے جا کے کھڑے ہو جانے نکر اتنے کہ ساڈی مجھاں نے ہن آ جانگیاں، اسی سوٹی فڑ کھڑے ہیں، وہ مجھاں جا رہی ہیں، ساڈی جہی 2 مجھاں سی نا انہیں انج کر کے مڑ کے تر پانا، اسی پہ سوٹی لے تر پانا ٹل لیا کے اپنے آپ باندھ۔ یعنی مجھاں نو پتا سی کہ میرا مالک دا گھر ہے تے جڑا مینوں کھواندا ہے، انہوں نے پتا سی، ان کو پتا تھا کہ جو مجھے چارہ دیتا ہے، جو مجھے گھاس دیتا ہے، جو مجھے کھانے دیتا ہے، اس کا گھر ادھر ہے، وہ مالک میرا ادھر ہے۔ وہ ساری بھینسیں چھوڑ دیتے تھے، وہ آگے جا رہی ہیں، جو ہماری 2 بھینسیں ہوتی تھی وہ ایسے مڑ جاتی تھی، ہم سوٹی لے کے پیچھے پیچھے جا کے باندھ دیا۔ آج مجھے کبھی سوچتا ہوں کبھی اگر خدا وہ گم ہو جاتی نہ آتی تو نانے سے چھٹنا نہیں سی، وہ میری مجھا کتنے گئی ہیں، ویسے گھر میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو بتا دیا کہ تمہارا مالک کدھر ہے، وہ ہم کو پتہ ہی لگتا ہمارا مالک کون،
ہم نے اللہ اتنا کچھ بتا رہا بار بار، تمہیں بات پیدا کرنے والا، دینے والا، تمہارا رازق، تمہارا مالک، تمہاری ہر چیز کا مالک میں اللہ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم کبھی اس قبر کے پاس، کبھی اس قبر والے کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس، وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں ملنی میرے پاس آ جاؤ، وہ کہتا ہے اس سے ملنی میرے پاس آ جاؤ۔ وہ سب نے دکانداری بنا رکھی ہے، لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، اپنے کارو بنا رکھے ہیں لوگوں کو، وہ شیطان نے دھوکے نہ ڈال دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب شیطان نے مجھ سے مانگا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، اور میں نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، اور تو میرا بندہ ہے، تو میرا مقرب ہے، تو میں تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، اشرف المخلوقات ہے، میرا خلیفہ ہے، میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں تجھے دوں گا، تو میرے پاس آتا ہی نہیں ہے، تو مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہے۔ وہ شیطان نے مانگا، میں نے وہی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ کہا جا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ اللہ کسی کو انسان مانگے تو صحیح، اس شیطان کو پتا تھا اللہ ہی دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے، اس نے ڈائریکٹ پکارا سارے معاملے کیے، اور جتنی قرآن کی دعائیں ڈائریکٹ ہے سب، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا لا الہ الا انت سبحانک، جتنی دعائیں سب ڈائریکٹ ہے، کسی کا وسیلہ کسی کا واسطہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہر بندہ جب مانگے، جس وقت مانگے، اللہ حاضر اس کو دینے کے لیے، انسان جاتے ہی نہیں۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت ہے، یعنی قیامت تک اسے مہلت مانگی۔ کیا کرے گا مہلت مانگی اس نے، کیا کروں گا؟ کہنے قال ربی بما اغویتنی، کہنے لگا میرا رب تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ کو اس نے مرد الزام ٹھہرا دیا، یعنی کیا تو نے زمائش میں مجھے ڈال دیا، میں وہ ایک مٹی کا، میں آگ کا بنا ہوا، تو مجھے حکم نہ دیتا تو نہ میں اس کو تیرا انکار کرتا، تو نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو اپنا گمراہ کر دیا، اللہ کو اس نے مرد الزام ٹھہرا دیا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں زینہ مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں، وہ اور ان کو سب کو گمراہ کر دوں گا۔ کیا زینہ ڈال دوں؟ دنیا ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا، اس کے پیچھے ایسا لگیں گے، ایسا لگیں گے، مجھ کو تجھ کو بھول جائیں گے، تیری یاد کو بھول جائیں گے، تیرا نام بھول جائیں گے، تیرا ان کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے، میں اس کو بلا دوں گا، ان کو بلا دوں گا، یا ان کے سب جو ان کی برائیاں ہیں ان کو ایسے خوشنما کر کے دکھاؤں گا کہ ان کے گناہ ان کو نیکی لگے گی، وہ نیکی سمجھیں گے۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے، ہر برائی کو اس نے نیکی بنا دیا، جو بدعات ہیں ان کو نیکی بنا دیا، لوگ ان کو خوشو کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، قرآن کی بات، اس کی بات ان کے دل سے اتر نہیں، ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ مطلب یہی تھا نا کہ قرآن تو پڑھتا ہے انسان، حلق سے اترے کا مطلب ہے جو اس کے مطالب ہیں، جو قرآن مانگتا ہے، جو قرآن مطالبہ کرتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ کہ نہیں ہمارے ابا اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے فلانے، ہمارا خاندان کیا کہے گا، ہمارے بڑے کیا کہیں گے، یہ کل سادہ چلیس میں ہے، یہ قبر پرستی یہ کیا ہے، یہ بڑوں کے ہمارے جو بڑے کرتے رہے وہی ہم کرتے آ رہے ہیں، تو وہی ان کے ہضم نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث کی بات ہضم نہیں ہوتی۔ حلق سے نیچے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوگی، تو وہ کہتا ہے میں اس نے ان کے جو برے اعمال تھے، جو بدعات، ان کو نیکی بنا کے دکھا دیا، اور یا وہ ان کی جو اپنی شخصیت پرستی ہے اس کو اتنا وہ ان کو کر دے گا، تو انا میں یہ کروں گا، اور میں کی خاطر یہ بستیوں کی بستیاں تباہ کرتے چلے جائیں گے، بچوں کو نیزوں پہ اچھالتے چلے جائیں گے، خون کی ندیاں بہاتے چلے جائیں۔ دیکھا چنگیز خان علاقوں نے کیا کیا، ان بستیوں پہ سے تباہ کر کے رکھ دی انہوں نے۔ انسان تھے نا جو بھی تھے، مسلمان یا کافر علیحدہ بات ہے، انسانیت تو ہے ہر انسان کے اندر، لیکن اپنی انا اور اپنے نام کے لیے اپنا بچانے اس نے کتنا اپنا تباہ و برباد کر دیا دنیا کو۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے، کون؟ خالص، جو ایک تیری طرف متوجہ رہیں گے، تجھے پکارے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ خالص مطلب صرف جسے ابن حنیفہ کہا گیا کہ وہ ایک تھے اللہ کو پکارنے والی، ابراہیم السلام، ان کی زندگی دیکھ پڑھتے آ رہے پیچھے پڑھا ہم نے پوری سورہ ابراہیم، وہ ایک اللہ کو پکارنے والے تھے ہر وقت، مخلصین، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے والے، کسی سے ملنا، کسی سے ناراض ہونا، کسی کو دینا، ان کی عبادات، ان کے معاملات، مخلصین، خالص ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں تھا، کوئی شراکت دار نہیں تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے۔ قال ھذا صراط مستقیم، اللہ نے کہا یہی میرا راستہ ہے، یعنی وہ جو مخلصین ہے نا، مخلص، اللہ یہ جو اخلاص والے بندے ہیں،
صرف میری طرف آنے اور ہم یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اسی پہ وہ چلے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اِنَّ عِبَادِی، بے شک میرے بندے، لَیْسَ لَکَ، نہیں ہوگا تیرا، علیہم اوپر ان کے سلطان کوئی زور، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جنہوں نے اتباع کی وہ گمراہ ہو گئے۔ جو اللہ والے تیرا زور چلے گا نہیں، جیسے ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عمر تو جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق نے شیطان کو نیچے دکھانے کے لیے، آپ قرآن کنجا پڑھتے تھے، شیطان کو نیچے دکھانے کے لیے آپ جو وطر ہیں ان کو اخیر رات تک لے کے جاتے تھے، یعنی ان کا یہ فعل تھا، وہ کہ شیطان کے وہ اس کو یعنی اہمیت دیتے نہیں تھے، اس کو نیچا دکھانا تھا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پہلی امتوں میں الہام کرتا تھا لوگوں کے درمیان، اگر میری امت میں کسی بھی الہام ہوتا وہ عمر فاروق ہے، بخاری شریف حدیث ہے، اگر میری امت میں کسی بھی الہام ہوتا ہے وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ عبادت، یہ نیک لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے صرف شیطان کا زور نہیں چڑھے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم وعدہ ہے ان کا، ان کے ساتھ سب کا، یعنی جنہوں نے اتباع کی ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا اس میں۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے، جنت کے 8 اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ کیا جیسے جنت کے اندر ہے نا وہ 8 دروازے ہیں، نماز والے، روزے والے، حج والے، زکوٰۃ والے، ان کو وعدہ مانی، ایسے ہی جہنم میں جیسا کسی نے فیل کیا ہوگا ویسے ویسے ان کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ منافقین علیحدہ، کافر علیحدہ، یا جتنا کسی جرم ہوگا ان کو اکٹھا کر کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا کہ ان میں سے داخل ہو، جو سب کو اکٹھے ایک ہی جگہ داخل کر دیا جائے گا۔ یا فرمایا جیسے مطر اللہ عذاب، جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب عذاب دیا جائے گا ان کے ٹخنوں تک آگ پہنچے گی ان کا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رسول اللہ فرمایا کہ جب جہنم کا عذاب کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کی گردن تک ہوگا عذاب، یعنی یہ عذاب کے مختلف شکلیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ جو یعنی جزء مقسوم، حصہ مقرر ہے، جس طرح جو منافق، کافر، ظالم جتنا کیٹاگری ہوگی اللہ نے ویسے کے دروازے بنا دیے، لیکن 7 دروازے جہنم کے اللہ نے اپنی رحمت سے جو 8 دروازے ہیں وہ جہنم کے جنت کے رکھے ہیں۔ اس کی وسعت یعنی اللہ کی جو وسعت رحمت ہے وہ اس کے غصے پر، اس کی اپنا ناراضگی پر حاوی ہے، اور اللہ نے اپنی جو رحمت کو ایک حصہ زیادہ رکھا ہے، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دروازوں سے بچائے، اور جو 8 دروازے ہیں اللہ ہمیں ان میں داخل نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال شیطان کہنے لگا، ربی ربی اے میرے رب، اے میرے رب، فانظرنی بس تو مجھے مہلت دے دے، بس مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّكَ بس بے شک تو، بس بے شک تو، من المنظرین من المنظرین، مہلت دیے گئے میں سے ہے، مہلت دیے گئے میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک، معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ یعنی قیامت تک۔ قال شیطان کہنے لگا، شیطان کہنے لگا، ربی ربی اے میرے رب، بما اغویتنی بما اغویتنی، بس سبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، بس سبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لأزینن، البتہ میں ضرور خوشنما بناؤں گا، البتہ میں ضرور خوشنما بناؤں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اور البتہ ضرور میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اجمعین اجمعین، سب کو، الا سوائے عبادک تیرے بندے، منہم ان میں سے، المخلصین المخلصین، خالص، خالص،
قال قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذا صراط هذا صراط یہ ایک ایسا راستہ ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے علیہ علیہ مجھ پر مستقیم مستقیم جو سیدھا ہے جو سیدھا ہے ان عبادی ان عبادی یقیناً میرے بندے یقیناً میرے بندے لیس لک لیس لک نہیں ہوگا تیرے لیے نہیں ہوگا تیرے لیے علیہم علیہم ان پر سلطان سلطان کوئی غلبہ کوئی غلبہ یا کوئی زور یا کوئی زور الا سوائے من اتبعک من اتبعک جو تیری بھی پیروی کرے گا تیری پیروی کرے گا من الغاوین من الغاوین گمراہ ہونے والوں میں سے گمراہ ہونے والوں میں سے وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور یقیناً جہنم یقیناً جہنم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب کے وعدے کی جگہ ہے ان سب کے وعدے کی جگہ ہے لہا اس جہنم کے اس جہنم کے سبعۃ ابواب سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں 7 دروازے ہیں لکل باب لکل باب ہر دروازے کے لیے ہر دروازے کے لیے منہم ان سے جزء ایک حصہ ہے ایک حصہ ہے مقسوم تقسیم کیا گیا تقسیم کیا گیا